الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر۔ آج پہلا رمضان المبارک ہے، 1434 ہجری کی پہلی سحری ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو بہت مبارک ہو۔ دنیا نیوز اس وقت جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، دنیا سے باہر دیکھا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر دیکھا جا رہا ہے، ان سب لوگوں کو ہماری پوری ٹیم، جشن رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس رمضان کا حصہ بنے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے فرینڈز، بہت سے ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اس رمضان کا حصہ ہیں۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہوئے چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مشہور سکولر، عالم اسلام کے مشہور سکولر ڈاکٹر عیسیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر محمود مدنی، السلام علیکم۔ السلام۔ اور آغا صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو جی، آپ سب کو بھی انشاءاللہ۔ آپ کو اچھا، کیسا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ نے ابھی جو انٹرو میں بات کی کہ واقعی ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا۔ بالکل ہمارے ہی فیملیز میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج نہیں ہیں۔ بالکل ہی سب۔ تو آئی تھنک جتنے بھی لوگ
اور پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اس رمضان کی جو رحمتیں ہیں اب جتنی سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اور واقعی یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی دل چاہتا تو بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ عبادت کریں اور برکتیں رحمتیں سمیٹیں. آغا صاحب, ڈاکٹر محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کی کیا اس وقت فیلنگ ہے؟ پہلا رمضان. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ آج کی اس متبرک گھڑیاں, جی, یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ بنی آدم کب اپنے رب کو پکار رہا ہے. چونکہ اللہ تو بار بار کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, جی, وہ ایک صدا لگاتے ہیں عرش معلیٰ میں کہ ہے کوئی آئے آج میں اس کو بخش دوں, بالکل, ہے کوئی آج بالکل اپنا رزق مانگے میں اس کو رزق سے بھر دوں. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. صحیح, بالکل. جی آغا صاحب. ہم لوگ شاید مادہ پرست لوگ ہیں. کسی چھوٹی سی دکان پر سیل لگتی ہے تو دوڑتے ہیں, اور چلتے ہوئے بھی آواز نظر آ جائے بورڈ تو رک جاتے ہیں. رک جاتے ہیں. یہ وہ سیل ہے جو رحمان و کریم کی رحمانیت کی انتہا ہے. بے شک, بالکل. یہ ہے دراصل رمضان. بالکل. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ صدا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے کہ میں عطا کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ جس سے میں بخش دوں. تو یہ وہ گرینڈ سیل ہے اس رحمان و رحیم و کریم کی طرف سے کہ جس کا کوئی ثانی ہو نہیں سکتا. اور جب خوش نصیبی کی بات کروں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ سانسیں میری خوش نصیبی کہ میں اس رمضان تک اللہ رب العزت نے میری سانسوں کو باقی رکھا ہے. جو چلے گئے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں, لیکن جو لوگ آج اس وقت کی قدر کر لیں وہی لوگ قابل رحمت ہیں اور قابل عزت ہیں. اور جو لوگ آج بھی ان تمام لمحوں کو بھول جائیں, ان لمحوں کی قیمت کا اندازہ نہ کر سکیں, ان لوگوں پر افسوس. بالکل. عیسیٰ بھائی, آج ابھی کے لیے آپ کے پاس کیا سوال ہے ہمارے ویورز کے لیے, کیونکہ ظاہر ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے اپنے ساتھ. ہم نے یہ سوچا ہے کہ ناظرین کو ہم ایک سوال دیں اور قرآن سے ریلیٹڈ, اچھا, اور آسان کر کے, صحیح, اور آپ اس کو تلاش کریں. اور آئی تھنک دنیا ہمارے چینل نے اس سوال کے اوپر کچھ انعام بھی رکھا ہے, شاید آپ کو زیادہ پتہ ہو. انعامات ہیں اس پہ, انعامات آپ بتا دیجیے. لیکن اس پہ ایک چیز مجھے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ کہ انعامات ضرور ہیں ہمارے پاس. سوال ہم آپ کو بتائیں گے, سوال کا جواب آپ سے لیں گے, جو صحیح جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہوگا. لیکن یہ پلیز اس کو نیلام گھر بالکل نہ سمجھیں کہ مطلب آپ ویسے ہی کال کریں اور آپ کو انعام مل جائیں گے. کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے عادت کہ جی اب چلیں سب جگہ انعام مل رہے ہیں تو ہم بھی نیلام گھر سمجھ کے انعام لیں. ایسا نہیں ہے, آپ کو سوال دیا جائے گا, اس کا جواب دیں, صحیح جواب والے کو اس کا انعام ملے گا. تو سوال کیا ہے؟ ناظرین, ہمارا آپ سے جو پہلا سوال ہے بڑا آسان آپ کے لیے کر دیتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کی قرأت پڑھیں گے. بالکل. اور سورہ انبیاء کی یہ آیتیں ہیں. آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ سورہ انبیاء کی یہ کون سی نمبر آیت ہے. صحیح. اس کی تلاوت سننے کے بعد میں اور آسان کر دوں گا اس کے مفہوم کو بیان کروں. مطلب یہ تو بہت آسان سوال, بہت آسانی کر دی ہے عیسیٰ بھائی نے. تو جو بھی سوال کا جواب دینا چاہے. سورہ انبیاء بتا دی, جی, اب اس کے اندر یہ تلاوت سنیں اور آیت نمبر بتا دیں. بالکل, چلیں ہم تلاوت بہت سنیں. آسان کر دیا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ ہمارے ناظرین انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن
نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ جو آپ نے ابھی آیت سنی، اس کا بڑا سادہ سا ایک مفہوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ ہم نے جو کچھ بنایا، کیا یہ سب تماشے کے لیے ہے؟ اور اگر ہمیں تماشا کرنا ہی تھا تو کیا میرے آسمان پر جگہ کم تھی؟ بالکل سوچنے کی بات ہے، اور یہ بڑا آسان سا سوال ہم نے آپ کے لیے بہت کر دیا۔ آسان سا سوال ہے ہمارے ویورز کے لیے۔ آپ نے قرأت بھی سنی، بہت خوبصورت آپ نے قرأت سنائی، اور اس سوال کے بارے میں ضرور سوچیے۔ ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے مقابلہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں جشن رمضان مبارک میں، اور دنیا نیوز پہ آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں، انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جب ویلفیئر کی بات ہوتی ہے اور سوشل ویلفیئر کی بات ہوتی ہے تو ان کا نام ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دماغ میں نہ آئے۔ اور جب عورتوں کو ایک زمانے میں مسئلے ہوتے تھے، یا ہم جیسی خواتین یا لڑکیاں، بچیاں جو اپنے مسئلوں کو گھر والوں سے ڈسکس نہیں کر پاتی تھیں، اور اگر ڈسکس بھی کرتی تھیں تو ان کے لیے ایک پرابلم بن جاتی تھی وہ ڈسکشن، کہ یہ بات بھی کیسے کی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں نکل سکتا۔ تو میرا خیال سے اس انسان نے ان عورتوں کی وہ مشکلات بہت زیادہ، بہت حد تک میں سمجھتی ہوں حل کر دیں۔ سارم بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم سارم بھائی، جشن رمضان مبارک آپ کو۔ سارم بھائی کو جب میں دیکھتی ہوں نا تو اس ذرا سی مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سارم بھائی مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا اب یہ کیا بولنے والی ہے، اب یہ کیا کرنے والی ہے۔ سارم بھائی کیسا لگ رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، عرفان اصغر صاحب ہوں یا میاں عامر صاحب ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ بالکل بالکل۔ اور میں اپنے طور پہ تو پورے سال ہی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، لیکن رمضان ایک ہمارے لیے، ہمارے یہاں کے جو ہے نا وہ دوسرے ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن میں کچھ اور سمجھتا ہوں اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں ایک ریفریش کا بٹن ہے ہمارے لیے۔ بالکل بٹن ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ پورے سال کرنا ہے، صرف نمازیں اس مہینے نہیں پڑھنی، بلکہ ابھی میں کسی ٹی وی پہ ایڈ دیکھ رہا تھا، بڑے مزے کا ایڈ آ رہا تھا کہ شروع میں جو پہلا روزہ ہوتا ہے تو نماز کے لیے دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اندر آنے دو، مجھے آگے آنے دو، اور جیسے جیسے روزے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ خالی ہو رہا ہوتا ہے، اور آخری روزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ اتنی شدت نہ لائیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو اگر زندگی دی ہوگی تو ہر رمضان میں آپ تھوڑی تھوڑی بہتری لا کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، بہتر سے بہتر ہو سکیں گے۔ آپ ہماری اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں، سارم بنی ٹرسٹ کے کانٹیکٹ نمبرز آپ کی سکرین پہ چل رہے ہوں گے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کیا ہیلپ کرنا یا کیا نہیں کرنا، ہم اتنی حیثیت والے نہیں کہ ہم ہیلپ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال سارم بھائی اگر تھوڑی بہت ہیلپ بھی ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے۔ دیکھیں اس سے تو میں آپ کو ایک مثال دوں، اپنے ایک دوست کی، نام نہیں لوں گا، ڈی آئی جی ہے وہ، اور ایک دن بیٹھا ہوا وہ بار بار سگریٹ نکال رہا تھا، پینے کے لیے پھر رکھ دیتا تھا، پھر نکالتا تھا۔ میں بولا کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ تو کہنے لگا یار بس میں چاہتا ہوں اس کو بھی جو ہے نا کم کر کے چھوڑ دوں، اور یہ روزانہ جتنی میں پیتا تھا اتنے پیسے میں بچا کر کے اب کسی کی مدد کر دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، آپ کی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے مدد کرنی ہے، یہ سوچ کی بات ہے۔ سوچ ہوگی تو دیکھیں مدد، اب اپنے کیا نام ہے عیسیٰ بھائی ہمارے، ان کو دیکھیں، یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں لوگوں کو جو سوال ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں، ایک راہ پہ لا رہے ہیں۔ ہمارے آغا صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں، لوگوں کو اگر آج وہ چیزیں بتا رہے ہیں بیٹھ کر کے، یا انہوں نے بھی ایک بہت بڑا، حکیم صاحب کو اگر میں کہوں تو ایک بہت بڑا چینج لائے ہمارے آغا صاحب۔ ایک وہ جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے مہنگے علاج کی وجہ سے،
آج حکیم ان کے صاحب- بہت اور مسئلے میں حل خود یعنی کوئی کیا علاج کروائے گا، میں خود گیا ہوں ان کے پاس علاج کے لیے، ماشاءاللہ فائدہ ہوا۔ ہم سبھی آغا صاحب کے پیشنٹ ہیں۔ ہاں مدد جو ہے نا، مدد کا کوئی وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف پیسے سے مدد کرنی ہے، آپ کے پاس اور اللہ نے بہت سارے راستے دیے ہوتے ہیں، آپ لوگ آگے بڑھیں اور صرف میرا ساتھ نہ دیں، میرے ادارے کا ساتھ نہ دیں، جس کی جہاں جس وقت جیسے مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں۔ عیسیٰ بھائی، ہم جو سوال کر کے گئے تھے، ہم نے اپنے ویورز کو کہا تھا کہ اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا جو سوال عیسیٰ بھائی نے آپ سے کیا تھا، لیکن اس کے لیے آپ ہمیں کیسے کانٹیکٹ کریں گے؟ جشن رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں SMS کریں گے JR لکھ کر اسپیس اپنا پیغام اور اپنے نام کے ساتھ 3031 پر ہمیں SMS کر دیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں JR@duniatv پہ duniatv.tv پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں کال کرنے کے لیے 213-452-7009 ڈائل کریں۔ انٹرنیشنلی اگر ہمیں کوئی کال کرنا چاہتا ہے، پاکستان سے باہر کے ہمارے ویورز، دنیا نیوز کے فینز، دنیا نیوز دیکھنے والے، وہ ہمیں کال کرنے کے لیے 0092 کوڈ ضرور لگائیں اپنے نمبر کے آگے تاکہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ کال ہے، پہلے میں کال لے لیتی ہوں اور پھر عیسیٰ بھائی سے ہم دوبارہ سوال، ایک اور میرا سوال ہے۔ ناہید بات کریے کراچی سے۔ السلام علیکم ناہید۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ مجھے آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آپ کو بھی رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ اور میں اب آپ کا آنسر دوں؟ جی ضرور دیجیے۔ 16 اور 17 آیات ہے سورہ انبیاء کی۔ ماشاءاللہ، یہ کریکٹ ہے؟ جی بالکل کریکٹ ہے، جی بالکل کریکٹ ہے، یہ کریکٹ آنسر ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ جشن رمضان دنیا نیوز کی طرف سے آپ کو ایک انعام دیا جائے گا، اور انعام میں ہمارے پاس کیا ہے؟ آئی تھنک موبائل تھا، اور موبائل ہے۔ مجھے چھوٹی بچی لگ رہی ہیں، لیکن دیکھیں قرآن میں یہ انٹرسٹ ہے لوگوں کا، بالکل تلاش کر کے بھی انہوں نے تلاش کر کے، اور کنگریچولیشنز ناہید، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور آپ نے یہ جو ہے گفٹ جیتا ہے۔ آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے عیسیٰ بھائی سے؟ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں، کال ہمارے ساتھ نہیں، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اینی ویز آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی عیسیٰ بھائی، میں چاہوں گا کہ سوال کا جواب تو آ گیا، جی ایک سوال اور چھوڑ کر ہم پھر ڈسکشن پلیز ضرور۔ ناظرین، کیونکہ پہلے سوال کا جواب ہمیں آ گیا ہے، ہم آپ کے لیے ایک سوال آپ کو بتاتے ہوئے چلیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سبزی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اور آپ اکثر برتن میں سے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ اچھا، یہ بڑا زبردست سوال ہے، اس سوال کا جواب تو مجھے بھی پتا ہے۔ یہ وہ ویجیٹیبلز ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ برتن میں سے ان کو تلاش کر کے کھایا کرتے۔ بالکل۔ اور اچھا، اب یہ سوال ہم نے آپ کے لیے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ بھائی، اب ذرا ایک سوال مجھے آپ سے کرنا ہے۔ ساری عبادتوں کی بہت اہمیت ہے، رمضان میں عبادت کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ریشو بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کی عبادت کو اتنی اہمیت کیوں ملی ہے؟ دیکھیں، ساری عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ جی بے شک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس وقت زمین پر 7 ارب کے قریب لوگ رہتے ہیں، صحیح، اس میں سے 2.25 ارب مسلمان اٹھیں گے، وہ سحری رکھیں گے، بالکل روزہ رکھیں گے۔ جی، آپ تھوڑی دیر غور کریں، باقی عبادات اور رمضان کا فرق صرف یہ ہے کہ باقی عبادات میں ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، آپ نظر آتے ہو، آپ حج پہ جاتے ہو، آپ نظر آتے ہو، آپ زکوٰۃ دیتے ہو، آپ نظر آتے ہو، لیکن اگر روزہ رکھا ہوا انسان اور جس نے نہیں رکھا، آپ سب کو بٹھائیں، آپ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے صحیح بخاری کتاب الصیام میں جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 1894 میں اگر جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، بالکل، اور یہ صرف اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنے ساتھ بھی منسوب کیا۔ جی، اور سیکنڈلی اگر ہم جاتے ہیں سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں، تو اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک تو روزے کا ہونا، نزول قرآن کا ہونا، اور اس میں طاق راتوں کا ہونا، اور پھر دیکھیں اللہ کی محبت میں انسان اللہ کی محبت میں حلال چیزوں کو
اب حرام کر دیتے ہیں. بالکل. لیکن مزہ کیا ہے اس کا؟ جو لوگ چاہتے ہیں اس رمضان کے بینیفٹس لینا، ان کو چاہیے کہ آج اگر آپ یہ عمل کر رہے ہو، اللہ کی محبت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ حرام کر رہے ہو کچھ وقت کے لیے، بس اللہ آپ اور مجھ سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ باقی 11 مہینے میں بھی ہم اللہ کی حرام چیزوں کو صرف حرام کر دیں. بالکل صحیح، بے شک. یہ ہے وہ فلسفہ رمضان کا. اس کی فضیلت اور اس کی برکت پہ تو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. جی اچھا عیسیٰ بھائی، اب دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی، بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر بات اتنی کلیئرلی بولی ہے کہ یہ میں ہوں، میں اجر دینے والا، میں یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. ہم لوگ جو ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، میں یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم، محمد ریاض صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی وعلیکم السلام میم، آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے، اسپیشلی عیسیٰ بھائی نے جس طرح کوشچن آپ کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے. سب سے پہلے کوشچن کا مجھے آنسر آتا تھا، لیکن ابھی میں دوسرے کا بتانا چاہوں گا. جی بالکل بتائیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبزی تھی وہ سب سے زیادہ جو پسند تھی وہ کدو تھی. ماشاءاللہ. جی صحیح جواب. جی ہم جیسے جواب آ رہے ہیں اور ہم نے ویسے ہی بتانا ہے کہ ویسے ہی بتانا ہے، اور آپ یہ بالکل صحیح آپ کا آنسر تھا. آپ کو بھی ایک گفٹ ہمارے پاس اب کیا ہے ہمارے پاس ابھی اس کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک موبائل ہی ہے. موبائل ہی ہے آپ کو بہت. اور اب ہم چاہیں گے کیونکہ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے جی کہ لوگ جانتے ہیں بالکل، لوگ قرآن اور احادیث کو پڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا سیکنڈلی میں چاہوں گا کہ ہم ایک تیسرا سوال بھی. اچھا عیسیٰ بھائی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ہنا بات کر رہی ہیں. السلام علیکم ہنا. ہیلو وعلیکم السلام. ہیلو وعلیکم السلام. جی ہنا، جشن رمضان مبارک. آپ کو بھی مبارک بہت بہت. جی کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. آج پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں سب لوگ. جی بالکل. پورے پاکستان کو جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو رمضان بہت بہت مبارک. بالکل. اور مجھے یہ پوچھنا تھا سوال کہ کیا کہتے ہیں آپ پاس بیٹھے ہوئے نا، تھوڑا سا اونچا بولیں گی پلیز نا. ہاں مجھے آپ کے کوشچن کا بھی آنسر دینا تھا. جی جو آپ نے بھی سوال کرا نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی پسند ہے؟ تو لوکی پسند ہے. تو آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، لیکن اس کا آنسر ہمارے پاس آ چکا ہے آلریڈی. اچھا جی تو لوکی پسند ہے. جی لوکی ان کو پسند تھی، لیکن اب وہ جواب جو ہے وہ دے چکے ہیں، کوئی اور جیت چکے ہیں. اب ہم دوبارہ جواب آپ مجھ سے دوسرا پوچھ لینا. اچھا کوئی اور ہم آپ سے سوال ہم ابھی اناؤنس کریں گے. آپ بالکل آپ دیکھیے اور انشاءاللہ پھر اس کی کوشش کریں جواب. اور اگر آپ خوش نصیب ہوں گی تو آپ پھر سے آپ کی کال مل جائے گی. جی اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں بس رمضان کی مبارکباد دینا آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی سب بھائی میرے خیال میں ہم ناظرین کے لیے ایک تیسرا سوال ہم بتا دیں. بڑا آسان سا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کیونکہ ہم انہی کی اولادوں میں سے. بالکل. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ 2 روایتیں ہیں وہ آپ بتائیں گے، لیکن سوال صرف ہمارا اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہم آپ کے لیے ہم نے پیش کیا ہے، اور اب آپ کالرز ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں جو SMS کریں گے وہ JR لکھ کر اسپیس اپنا پیغام اور اپنے نام کے ساتھ 3031 لکھ کر ہمیں بھیج دیں. اس کے علاوہ ہمیں ای میل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو jr@duniatv.tv پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. کال کرنے کا طریقہ بہت آسان، 213-452-7009 ڈائل کریں. اس سے اگر ہمیں انٹرنیشنلی کوئی کال کرنا چاہتا ہے پاکستان سے باہر جو دنیا نیوز دیکھنے والے ہیں، 0092 پہلے کوڈ لگائیں گے اور اس کے بعد ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ. عیسیٰ بھائی میرا سوال وہاں تھا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں کی ہیں، ہم لوگ کیوں ہیں کہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ بندہ تو پورے سال نہیں عبادت کرتا، یہ رمضان میں دیکھو عبادت کرے کیا فائدہ ہونے والا ہے. یہ ہم لوگ جج کرنے لگ جاتے ہیں. ہم سب عام لوگ جو دیکھنے والے اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم میں سے ایسے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایک بڑی سادی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان، کسی بھی انسان کے لیے مغفرت کا، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا. ٹھیک بالکل. تو اس لیے کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان پر طنز کرتا ہے تو اس کو یہ جانچنا چاہیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے سینے کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. مطلب اگر 100 سال کے بعد بھی کسی انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ یہ سر اس رب کے سامنے جھکنا چاہیے, اگر وہ اپنی کریکشن کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ یہ نہ کرے. اب آپ ماشاءاللہ رمضان میں جس طرح بیٹھی ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی لوگ بولیں کہ اچھا آپ تو بڑا دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ تو مولوی. ہونا یہ چاہیے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو کہ اپریسیشن ہے نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ سے, غیبت سے, ہر اسی بری بات سے نہیں بچتا تو اللہ کو ایسے بھوک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آئی تھنک بڑی فضیلت والا یہ موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. آج سے آغاز کریں, اور میں تو کہوں گا کہ اپنے دل سے آغاز کریں, لوگوں کو معاف کریں, لوگوں سے درگزر کریں. اور یہ تنقید کرنا اور ٹونٹ کرنا, یہ سب سے پہلے اپنے سسٹم سے نکالیں یہ چیز. آج صاحب ضرور آپ کی طرف آؤں گی, ایک کال ہم لینا چاہیں گے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حسن بات کر رہے ہیں کراچی سے. جی کیسے ہیں حسن آپ؟ جی بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جشن رمضان آپ کو بہت بہت مبارک. جی اور آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. جی کیا کہیں گے حسن؟ اور میں آپ کے سوال کا آنسر دینا چاہوں گا. جی بتائیے. جی میرا آنسر یہ ہے کہ پمپکنز, لوکی شریف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈش تھی. بیٹا حسن آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میری 17 سال. اچھا تو پھر تو میں آپ کو بیٹا بول سکتی ہوں. تو بیٹا یہ سوال جو ہے یہ اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے. ہم نے تیسرا سوال دیا تھا. جی تیسرا سوال بتائیں. نہیں اب وہ تو آپ کو سننا چاہیے تھا اس وقت. جی میں نا ویسے نیٹ پہ آن لائن تھا تو میں آپ کا ٹی وی نیٹ پہ دیکھ رہا تھا. ہم آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر آپ کے لیے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. عیسیٰ بھائی آپ کے لیے سوال دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اور آپ بتا دیں اگر آپ کو آنسر آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے؟ یہ تو نیٹ پہ بہت جلدی بتا دیں. جلدی بتا دیں آپ تو. مجھے پتا نہیں ہے یہ. ارے انٹرنیٹ پہ بیٹھے سرچ کریں. میں انٹرنیٹ پہ میں نے ابھی میں چیک کر کے آؤں, اگر آپ ہولڈ کریں تو. بالکل آ جائیں, ہم تب تک گفتگو کریں گے. میں اپنا 101 سال. 101 سال. بس تھوڑا سا آگے نکل گئے. 100. چلیں کوئی بات نہیں, ابھی پورا رمضان پڑا ہے, 30 دن پڑے ہیں, آپ روزانہ کال کر سکتے ہیں. بیسیکلی میں نے فرسٹ ٹائم کال کیے. اچھا. اور بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کے گھر والوں کو دنیا ٹی وی کی طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور آپ ہمیں روزانہ کال کر سکتے ہیں, 30 دن ہے, جشن رمضان میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. جی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو سوال کا ایک حصہ ہے, جی کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ روایت کہاں سے منسوب ہے. ابن کثیر سے جو ہے اس میں سالوں کی گنتی کچھ اور ہے. 100 سال بھی ہے جو انہوں نے کہا, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر کسی نے دوسری والی فگر نہیں بتائی تو ہم انشاءاللہ انعام کا حقدار ان کو قرار دیں گے. بالکل. ہم سوال جو ہم نے ابھی پیش کیا ہے وہ اس کا ہمیں جواب دے سکتے ہیں. یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر. ابھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کامرہ ملک, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے گیسٹ محمد عیسیٰ صاحب اور سارم بھائی ہیں, آغا صاحب ہیں, اور ہمیں بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. جشن رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں پرائیڈ آف پرفارمنس یافتہ پاکستان کے پہلے نعت خواں جنہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا, الحاج صدیق اسماعیل صاحب, جو ہمارے مقابلہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شامل ہیں, وہاں جج ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جشن رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی مبارک, حاضرین کو بھی مبارک, اور دنیا پر یہ دیکھی جانے والی سحری کی ٹرانسمیشن کے تمام ہی ناظرین کو رمضان کی مبارکباد اور میری جانب سے السلام علیکم.
بالکل. اچھا, ہمیں اس وقت بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر, ہمارے رپورٹر لاہور سے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عمر. جی وعلیکم السلام. جی عمر, اس وقت مجھے بتائیں گے آپ کہاں موجود ہیں لاہور میں, کس جگہ پہ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں لاہور کی جو شان سمجھی جاتی ہے انارکلی کی فوڈ سٹریٹ, وہاں پر, اور یہاں پر اب سحری کا اہتمام کیا گیا ہے, ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں. جی 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 عمر, اگر یہاں پہ 5 دن پہلے بام بلاسٹ, ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے, مجھے ذرا سا یہ جاننا ہے کہ کیا ابھی بھی لوگوں میں جو خوف و ہراس کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, کیفیت ہوتی ہے, کیا ابھی بھی ہے وہاں پہ خوف و ہراس؟ جی بالکل, ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں وہ خوف و ہراس ضرور موجود ہے, لیکن یہی زندہ دلی ہے کہ لوگ پھر بھی باہر نکلے ہیں. یہاں پر یہ ہے, یہ ایگزیکٹ اسی جگہ پر میں کھڑا ہوں جہاں پر آج سے 5 روز قبل بلاسٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد 2 روز تک تو یہاں پر کسی نے آنے کی ہمت بھی نہیں کی تھی. پوری مارکیٹ بن رہی تھی, پوری فوڈ اسٹریٹ بن رہی تھی. اب ہوٹلز کھلنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, ہوٹل مالکان بھی خوش ہیں, اور لوگ بھی یہاں پر کھانے کے لیے آ رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جو سحری کر رہے ہیں. جی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اچھی خاصی رونق ہے, رمضان کی پہلا رمضان ہے, بہت رونق آپ کو نظر آ رہی ہے, کوئی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ. جی بالکل, کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے یہاں پر جو سیکیورٹی کے اتنے انتظامات نہیں تھے, لیکن اب جیسے ہی بلاسٹ کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی تو اب سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہو گئے ہیں. انٹرس پہ بھی اور ایگزٹ پر بھی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے, اور اندر جو دن کے وقتوں یہاں پر گاڑی بھی نہیں آنے دی جاتی, لیکن رات کو اب ایسا وقت ہے کہ اکثر گاڑیاں بھی اندر آ رہی ہیں, لیکن ان کی تلاشی لینے کے بعد ہی ان کو اندر آنے دیا جا رہا ہے. جی چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا ایک بات بتائیں عمر, لاہور کے لوگ کیا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں, کیا پریفر کرتے ہیں سحری میں کھانا؟ جی لاہوریوں کی تو دو ہی چیزیں مشہور ہیں, ایک تو ان کی خوش خوراکی اور دوسری خوش مزاجی. تو خوش خوراکی کی اگر بات کریں تو یہاں پر لذیذ کھانوں کی تو بے شمار لذیذ کھانے ہیں یہاں پر, ہر قسم کا, خاص طور پر دیسی کھانے. یہ لاہوری دیسی کھانوں کے بہت شوقین ہیں, اور تیکھے مسالے کے. سحری کا وقت ہے اور ابھی بھی کڑاہی گوشت بن رہا ہے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو ابھی بھی دکھائیں تو کڑاہی گوشت تیار ہو رہا ہے, جس کو کھانے کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں سحری کے وقت بھی. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا روزہ ہے, اس لیے شاید لوگوں کو ابھی سحری کے کھانے کا وہ نہیں ہے کہ سحری کے وقت ہے اور کھانا سلیکٹو کھایا جائے. ابھی وہ کڑھائی گوشت بھی کھا رہے ہیں, اور دہی, لسی, اور جو دوسرے ہیں نان, روغنی نان. عمر آپ ایسی باتیں کریں, مجھے ویسے ہی بھوک لگنے لگ گئی ہے. آپ اتنی مزے کی کھانوں کی بات کریں, اور یہ میں سچی بات بتاؤں کہ لوگوں کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ کڑھائی کون کھاتا ہے, لیکن واقعی اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ کڑھائی ہی کھائی جائے. مجھے ایک بات بتائیں, مہنگائی کا کیا حال ہے؟ مطلب جب رمضان آتا ہے آپ نے دیکھا مہنگائی بڑھ جاتی ہے, تو جہاں آپ اس وقت موجود ہیں وہاں آپ نے لوگوں سے بات کی, آپ کو کچھ علم ہے کہ وہاں مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ ابھی یہاں پر 5 روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ لوگ یہاں پر آنے کو تیار نہیں تھے. ابھی ہوٹل مالکان کو کچھ اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے اپنے ریٹس مناسب رکھنا پڑیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, اور ٹھیک ہی ریٹ ہیں, کوئی خاص مہنگائی نظر تو نہیں آ رہی. وہی ریٹس ہیں جو اب سے کچھ دن پہلے یہاں پر تھے, اور ابھی بھی وہی ہے, کوئی خاص مہنگائی نہیں ہے. لیکن دوسرے بازاروں کی اگر بات کی جائے تو منافع بخش جو لوگ منافع کھو رہے ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے ایسا موقع. دوسرے شاید ممالک میں لوگ بخش دیتے ہیں, لیکن لاہور کے اندر, یہاں پاکستان کے اندر نہیں بخشا جاتا, اور یہ ابھی یہاں پر حالات بہتر ہیں, مناسب ریٹ ہیں, لوگ خوش ہیں. جی چلیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی. بہت بہت شکریہ عمر ہمارے سے بات کرنے کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدیق اسماعیل صاحب سے نعت بھی سنیں گے. سوالات آپ بھی ہم سے کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کو میں طریقہ بتا رہی ہوں, آپ کی سکرینز پہ بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پہ لیں گے. اسٹے ود اس. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا
مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے جی جشن رمضان مبارک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں دنیا نیوز پر. ابھی صدیق اسماعیل صاحب نے جو حمد پڑھی وہ ہمیں عشرہ رحمت کے لیے ہم عشرہ رحمت کے لیے بہت اہم ہے. ہم عشرہ رحمت کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ جو عشرہ ہے وہ رحمتوں کا ہے, برکتوں کا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. سارن برنی ٹرسٹ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ہمارے سکرینز پہ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سارن برنی ٹرسٹ سے ان کانٹیکٹ نمبرز پہ. دل کھول کے ڈونیشن دیں. دیکھیں کہ آپ کی چھوٹی سی پارٹیسپیشن, ذرا سی ہیلپ, پھر سے وہی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ مت سوچیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے. اگر آپ تھوڑے سے بھی صاحب حیثیت ہیں تو آپ کی تھوڑی سی ڈونیشن بھی کسی کی ہیلپ بن سکتی ہے, کسی کا گھر بچا سکتی ہے. کسی گھر میں جہاں کھانے کو نہیں ہے, جہاں پہ بہت مشکلات ہیں, کسی کی جان بچا سکتی ہے. تو ذرا سی پارٹیسپیشن کیوں نہ ہم اس مہینے تھوڑا سا ثواب کما لیں. اور آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. مجھے صرف ایک بات کہنی ہے. عیسیٰ بھائی نے بہت امپورٹنٹ بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے تمام چیزیں کو ڈسکس کی. یہ عشرہ رحمت ہے, اور عشرہ رحمت میں ہر انسان اپنی مغفرت کے لیے جاتا ہے. جی بالکل. اور رمضان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کائنات میں کسی ماں کو نہیں دیکھا جو اپنے بچوں سے دشمنی کرنے والے کو دوست بناتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کوئی بھی جاندار, چاہے وہ انسان کے بچے کی ماں ہو, چاہے وہ چڑیا کے بچے کی ماں ہو, بے شک. تو اللہ رب العزت جو 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے, کیسے اپنی جو رعایا ہے یا اپنے جو بندے ہیں ان پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے. میری درخواست صرف اتنی سی ہے کہ ہاں اس رب کو راضی کیجئے, اس رب سے مغفرت مانگیے, اس رب سے دعا مانگیے, لیکن اگر کسی ذی نفس پر آپ ظلم کر رہے ہیں تو یہ طے کر لیجئے کہ آپ مغفرت کے قابل نہیں. بہت پیاری بات کی آپ نے آغا صاحب. اور سارن برنی ٹرسٹ کے کانٹیکٹ نمبرز ہمارے آپ لوگوں کی سکرینز پہ ہیں. دل کھول کے ڈونیشن کریں. آپ اگر کال کر کے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہم سے کانٹیکٹ کرنے کا. JR لکھ کر اسپیس اپنا پیغام, اپنا نام 3031 پر بھیج دیجئے. ای میل کر سکتے ہیں jr@dunyatv.tv پہ, یہاں 2134527009 پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. 0092 انٹرنیشنل کالرز کے لیے ہے, وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سارن بھائی آپ کیا کہیں؟ میں حمد کے حوالے سے کہنا چاہوں گا جو ماشاءاللہ پڑھی, اور ہم تو کہاں پی اٹھے خیر, لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے, ہمارے شہر کے اور دیگر شہروں کے, اس حوالے سے اگر یہ سب کچھ دہشت گردی کرنے والے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر یہ حمد دل سے سن لیں وہ واردات کرنے سے پہلے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی جان لے پائیں گے. کیونکہ سب کچھ اللہ سے مانگا جا رہا ہے, اللہ کو پکارا جا رہا ہے, اللہ سے کہا جا رہا ہے. تو ہم لوگ اگر ان چیزوں کو ذرا دھیان دیں تو شاید ہم امن کر لیں ان چیزوں کو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمیں پھر بریک پہ جانا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کہ آپ کہیں مت جائے گا. جشن رمضان دنیا نیوز پہ دیکھتے رہیے. Be right back.
ویلکم بیک جشن رمضان دنیا نیوز پر. آغا صاحب, اب آپ کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ تھوڑی سی چہل پہل کر لیں, اور ہم نے جو ڈرنک بنانی ہے ہمارے ناظرین کے لیے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جب ہم روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی سب کو کہ صبح اٹھیں گے تو پیاس بہت زیادہ لگے گی. تو ایسی کوئی ڈرنک آغا صاحب جو پیاس ہماری جو ہے وہ کم کر دے, ہمیں زیادہ پیاس نہ لگے. یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں, آئس کو کوشش چلیں ہم ڈرنک بناتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم آغا صاحب کے ساتھ ڈرنک بنا رہے ہیں, انگریڈینٹس آپ نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ, اور ہمیں ضرور کال کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگ رہی ہے ڈرنک, یا آپ کوئی اور سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. یہ میں رکھ دوں آغا صاحب, آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کروں گی. جی پلیز. آج مجھے دنیا کام کرتے ہوئے ہم ڈرنک بنا رہے ہیں, یقیناً ہمارے لاہور کے جو ناظرین ہیں وہ اسے بہت مس کریں گے, اس لیے کہ وہ روزہ شروع کر چکے ہیں, لیکن یہ کل بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ تربوز کا آخری موسم ہے. تربوز کو میں عرض کروں گا کہ بہت اہمیت حاصل ہے طبی اعتبار سے, اس لیے کہ تربوز میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جسے گلوٹاتھیون کہتے ہیں, اور گلوٹاتھیون ایک ایسی دوا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مستقبل کی یہ کینسر کی دوا ہے. اچھا آغا صاحب. اور گلوٹاتھیون کو مسلسل لینے سے ہمارے جسم میں کینسر کے اگینسٹ ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اور وہ صلاحیت وہ ہے جس سے آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں کینسر کی ابتدائی شکل میں بھی اگر وہ ہونے والا بھی ہے, کوئی سمٹمز بھی ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو کھانا شروع کر دیں. ڈیفینیٹلی بہت اچھی چیز ہے, اور اگر اسے معمول کے ساتھ لیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا آغا صاحب, یہ تربوز ہم ڈال رہے ہیں, اس میں ہے پودینہ. جی, اس میں ہم نے جو کولر منٹ ہے اس میں ہم نے تربوز استعمال کیا, تھوڑا سا پودینہ اس لیے کہ اس میں ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے. صحیح. اور اس میں ہم پودینہ ڈال رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم لیمو ڈالیں گے. اس لیے لیمو ڈالیں گے کہ لیمو وائٹامن سی ہے, اور یہ وائٹامن سی جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر مرض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے. پہلے ریکمنڈڈ ڈوز وائٹامن سی کی 500 ملی گرام تھی, اور جس بات پر یعنی جو نوبل پرائز ملا ہے وہ 24 گرامز کی تحقیق تھی, جس میں ہمیں 24 گرام جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے روزانہ. تو میں ایک بات اپنے ناظرین کو ہی بتاؤں کہ دیکھیں تربوز کو ویسے بھی کھانا اچھا ہوتا ہے, آپ کے لیے بہت بہترین ہے تربوز. لہٰذا ایک کنفیوژن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تربوز کھانے سے اگر آپ اس کے اوپر پانی پی لیا جائے تو آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, جیسے ہیضہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے ایسا ضرور ہے کہ تربوز عام طور پر کیونکہ اس کے اندر پانی کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں 94% پانی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر پانی لے لیا جائے تو اس کا ریشو ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک عام دنوں کی بات ہے, لیکن رمضانوں میں سحری کے وقت یا افطار کے وقت اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ آپ کا گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے انزائمز بہت زیادہ بن چکے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہیں. آپ تربوز کے ساتھ ایون پکوڑے رکھ کر کھا لیجئے, ہضم ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ روزے میں استعمال کر رہے ہیں. کالا نمک بھی آپ نے کہا تھا شامل کرنا ہے, اس میں ہم کالا نمک اور شکر بھی شامل کریں گے. کالا نمک جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر نمک کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر ہو جائے تو نمک بالکل استعمال نہ کرو. میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن چاہوں گا بیان کرنا, وہ یہ کہ کم سے کم 2300 ملی گرام آپ کو عام طور پر سوڈیم استعمال کرنا چاہیے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اس بات کی ریکمنڈیشن کرتی ہے کہ بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں وہ لوگ جو استعمال کرنا چاہیں سوڈیم وہ کم سے کم 1500 ملی گرام. آغا صاحب اگر تھوڑا سا اس کا وہ بھی بتا دیں آپ کے اس میں چینی کتنی ڈالیں کیونکہ ذرا ویورز کے لیے آسانی ہو جائے گی. دیکھیں عام طور پر اس میں ہم نے 1 لیمو ڈالا ہے, تقریباً 150 گرامز کے قریب ہمارے پاس یہ تربوز ہے. ہم نے 4 سے لے کے 5 پتیاں اس میں پودینے کی ڈالی ہے. نمک کالا نمک ہم نے چھوٹی سی 1 چمچی ڈالی ہے, عام طور پر پاؤ چمچ جو چٹکی برابر اگر آپ کہنا چاہیں 2 چٹکی برابر آپ ڈال. اس کے ساتھ چینی میں نے جو ہے صرف 3 سے لے کے 4 چھوٹے چمچ ڈالے ہیں, جو 1 ٹی اسپون. میں یہ دکھانا بھی چاہوں گی کہ یہ چھوٹے چمچ جو ہیں وہ یہ ہیں, مطلب یہ والے, یہاں پھر ٹی اسپون اگر آپ ڈال رہے ہیں تو 1 سے زیادہ مت ڈالیے. یہ عام طور پہ کیونکہ ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے, لیکن شوگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. شوگر کے پیشنٹ یہ آپ نے اچھی بات بتا دی آغا صاحب کہ دیکھیں اس میں کافی ایسے لوگ ہوں گے جن کو جو ڈائبیٹک ہیں یا وہ نمک سے, جنہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی آغا صاحب نے کہ بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں
وہ یہ ٹینشن نہ لیں کہ اس نمک سے ان کے بلڈ پریشر میں کوئی بالکل نہیں ہوگا. اور میں اسی لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 2300 ملی گرام عام انسان کے لیے اور بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی برف استعمال کریں گے اس لیے کہ اگر سحری کرنی ہے تو تھوڑا اچھا. ویسے میں تو آغا صاحب ویسے ہی ایک انفارمیشن کے طور پہ دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے تو روز ہی ایک ڈرنک ملے گی یہاں پہ انشاءاللہ. مجھے تو کوئی محنت نہیں کرنی. نہیں بالکل نہیں, بن جائے گی تو بالکل تیار ہے. باقی لوگ سوچ لیں کہ ان کو کیا کرنا ہے, کیسے ڈرنک بنانی ہے, لیکن میں تو آرام سے ڈرنک پیوں گی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تیار ہو جائے گی. تو یہ تو ہمارا ڈرنک ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں. بالکل ڈرنک ہمارا ریڈی ہو گیا. آ جائیں آغا صاحب جی. اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, سوال ہمیں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا ہے. عیسیٰ بھائی وہ جو ہمارا سوال تھا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں پلیز. ہم نے جی ناظرین سے سوال کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنے سال رہے. اچھا عیسیٰ بھائی یہ آپ نے بڑا مشکل سوال نہیں کر دیا. نہیں تھوڑا سا ایفرٹ کرنے ہوتے ہیں. نہیں لیکن کیسے, مطلب کون کہاں ہمیں پتا ہوگا. اوکے ہم ایسا دیکھیں, اگر آپ آپشنز دے دیں. نہیں آپشن نہیں دیں گے, پھر آپ کو یہ انعام اس بچے کو دینا پڑے گا حسن کو, کیونکہ انہوں نے 100 سال بتایا تھا. 100 سال جی 100 سال بتایا تھا انہوں نے, ایک نہیں کہا تھا انہوں نے, پھر انہیں کریکشن کی تھی جی. لیکن ابن کثیر عربی سے جو روایت ہے جس کو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں زیادہ قریب ہے, وہ 70 سال ہے. 70 سال ہے. لیکن پھر آپ 100 سال کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اگر آپ کہتی ہیں سوال مشکل ہے تو پھر حسن اس کا حقدار ہے. یہ مشکل تھا تھوڑا سا, مطلب کیسے, میں تو چاہتی ہوں کہ آسان سے آسان سوال بڑا آسان سا سوال ہے جی. اگر ناظرین اس کا جواب دینا چاہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, عبداللہ بول رہا ہوں لاہور سے. سب سے پہلے تو اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. جی تھینک یو. جی آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. جشن رمضان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی آپ سب کو مبارک ہو. اچھا میں نے آپ کے وہ تیسرے سوال کا جواب دینا تھا. جی ضرور. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تقریباً 100 سال رہے تھے. اچھا 100 سال رہے تھے, لیکن اب ہم سوال کا جواب دے چکے تھے. ہم نے حسن ایک بچے نے ہمیں کال کی تھی, ہم نے اس نے 100 سال کے مطلب 101 کہا تھا, تو ہم نے اس کو یہ انعام دے دیا. اگر آپ ہمارے دوسرے سے ہمارا چوتھا سوال جو ہے اگر آپ وہ سن کے جواب دینا چاہیں ابھی تو آپ دے سکتے ہیں. چوتھا سوال تو میں نے دیکھا نہیں, ابھی سن لیں, آپ سن لیں. عیسیٰ بھائی ریپیٹ کریں گے آپ کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ جی اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے پچھلے سوال کا جواب آتا تھا. چلیں اٹس اوکے. چلیں کوئی بات نہیں, پورے 30 دن پڑھیں آپ. روزانہ دنیا نیوز کی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کرنا چاہیں عیسیٰ بھائی سے, آغا صاحب سے, کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ جی عیسیٰ بھائی. یہ سوال تو ہو گیا ہمارا, یہ چلا گیا, یہ تو لیٹ آ گئے لوگ. کوئی نہیں لوگوں. اچھا عیسیٰ بھائی ایک اور سوال مجھے آپ سے کرنا ہے کہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ کفارہ بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی اپنی تکلیف بتا دیں گے کہ جی ہمیں یہ تکلیف تھی ہماری, جی ٹانگ میں درد ہو گیا, جی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, یا ایسا کچھ بھی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ روزے میں صرف اگر ہم سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت کو یا احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں, بیماری میں, سفر میں, اور بیماری بھی ایسی جس میں آپ کو ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ روزہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہٹے کٹے ہیں اور وہ روزہ اس کی جگہ فدیہ دے دیتے ہیں, ایسے لوگوں کا معاملہ کیونکہ نیت کا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے, لیکن فدیے سے کام نہیں چلے گا, ان کو روزہ ہی لوٹانا پڑے گا. بالکل روزے اور فرض روزے کو چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان فرض روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر, پوری زندگی بھی وہ قضا روزے رکھے, وہ فرض کرنے میں بدل نہیں. اگر وہ ہٹا کٹا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے. جی ضرور. دیکھیے وہ شخص, وہ ڈاکٹر, وہ طبیب,
جو خود روزہ رکھتا ہو اور روزے کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور وہ کسی مریض کو یہ ہدایت دے کہ یہ روزہ رکھنے سے تمہارے مرض کے بڑھنے کا امکان ہے، صرف اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، ادروائز کسی بھی طرح، جس طرح عیسیٰ بھائی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض روزہ چھوڑ دیا تو پھر وہ ساری زندگی اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکے گا۔ اچھا، مطلب اتنی بہت سارے لوگ مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ جی میں صحت مند ہوں، چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دوں تو روزہ، ایون یاد رکھیے گا کہ اگر بیمار ہے جی اس کو یہ سہولت ضرور ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کو بھی صحت مند ہونے کے بعد روزہ لوٹانا پڑے گا، یہ ادھار ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی کی ہے، اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب وہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میرا بندہ اگر اس وقت پر اس ٹائم پہ پریشان ہے یا تکلیف میں تو میں اس کو اتنی سہولت دیتا ہوں۔ بہت ساری ماؤں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہیں جی، میں اس پہ بھی آنا چاہ رہی تھی، بالکل میں وہ آپ سے سوال ضرور کرنا چاہ رہی تھی کہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتی۔ کچھ بہت ماشاءاللہ ایسی خواتین ہیں جو پریگننسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان کو منع بھی کیا جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ہم میں ہمت ہے، ہم رکھ سکتے ہیں۔ ان خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک جذبہ ہے، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کے باوجود بھی، بہت ساری مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور کوئی بالکل نرسنگ مدرز، جی بالکل، اگر وہ اپنے اندر ہمت سمجھتی ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے ایسا برڈن نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہو اور آپ روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہو تو یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے، صحیح، لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ آپ ہو یا نہیں ہو، یہ اندر کا معاملہ کیونکہ اللہ کے لیے، عبادت یہ اللہ کے لیے ہے، تو لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کنڈیشن میں ہیں، بیماری میں ہیں، سفر میں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ یاد رکھیں کہ روزہ پھر لوٹانا ہے، آپ نے ادائیگی کرنی ہے جب بھی اللہ صحت دے دے۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، مدیہ بات کر رہی ہے کراچی سے۔ السلام علیکم مدیہ۔ وجیہ جی، وجیہ السلام علیکم۔ وجیہ، آپ کو بھی میری طرف سے، ہماری پوری ٹیم دنیا نیوز جشن رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت جشن رمضان مبارک ہو۔ شکریہ۔ مجھے ڈاکٹر عیسیٰ سے سوال کرنا تھا۔ جی پلیز کیجئے۔ جی ضرور کیجئے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں خواتین لپسٹک لگا سکتی ہیں یا نہیں لگا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، گڈ کوشچن، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، اور یہ آپ کا ایک سوال بہت سی خواتین کے مسئلے کرے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال، تھینک یو۔ جی سر، بالکل آپ لگا سکتی ہیں، اور اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کا فلیور آپ کے منہ میں نہیں جانا چاہیے، اور اگر گریز کر سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس لگانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ بھی بہت سے لوگوں نے یہ دماغ بنائے ہوئے مائنڈ سیٹ ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے، آپ کے اندر جو سوالات ہیں، الٹے ہیں، سیدھے ہیں، ڈرے نہیں، کریں، سوال کرنے سے ہی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات عیسیٰ بھائی نے کی کہ آپ کے اندر جو بھی آپ کے دماغ میں کنفیوژن چل رہی ہے، آپ یہ ادھر ادھر جانے کے بجائے اور اس کو ایسے کسی انسان سے پوچھ لیں جو آپ کو مزید ٹینشن میں ڈال دے، اوتھینٹک لوگوں سے پوچھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سوال کیا ہے اور اس کے جواب کیا ہیں، اور وہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک نہیں صحیح ہے۔ جی صاحب بھائی، میں دوبارہ اسی سوال پہ آ رہی ہوں کہ ہم نرسنگ مدرس کا بھی میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نرسنگ مدرس کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مدر فیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے بچے کو دینا ہے اور آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، کیا وہ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی روزہ وہ رکھ سکتی ہیں، میں نے کہا کہ اب یہ بچے کی سچویشن، ماں کی ویکنس، ٹھیک ہے، کیونکہ کمزوری میں، بیماری میں، سفر میں جہاں جہاں آپ کو یہ رعایت دی گئی ہے، آپ ضرور اس رعایت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ چاہیں تو اس میں نہ رکھیں، لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں اس روزے کو رکھوں گی، مجھے اور میرے بچے کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ تو زیادہ اجر ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھا۔ آغا صاحب ہمیں بریک لینی ہے، ٹھیک، آپ کر لیجیے، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت میں بالکل کیجیے گا، بالکل کیجیے گا۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہم باتیں کر رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے جشن رمضان دنیا نیوز پر۔
جی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو دنیا نیوز جشن رمضان ٹرانسمیشن میں. اور اس وقت سحر کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے کراچی میں. اور صدیق اسماعیل صاحب ایک اور نعت ہو جائے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک بڑا خوبصورت شعر جی. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اب جو شعر پیش کرنے والا ہوں, سرکار فرماتے ہیں بتا اور کیا چاہیے. جی. حضرت ربیہ بن قاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور خادم ہیں. وہ تہجد کے وقت حجرہ مبارک کے باہر وضو کا پانی لیے انتظار میں تھے کہ سرکار تشریف لائیں تو میں آپ کو وضو کرواؤں. سرکار جیسے ہی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, ربیہ بن قاف کو دیکھا تو سرکار نے فرمایا ربیہ کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا سرکار آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. کیا آپ نماز کے لیے وضو کے لیے؟ سرکار بڑے خوش ہو گئے. فرماتے ہیں ربیہ مانگ, سل ربیہ, ربیہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ لیکن مانگنے والے بھی تو ہوں, مانگنے کا بھی اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. بالکل. حضرت ربیہ بن قاف نے کیا مانگا ہے شاعر نے اسے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اب انہوں نے کیا مانگا ہے کہ آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, آپ اپنی غلامی کی دے دے سند, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا
चाहिए اور درد جامی ملے نعت خالد لکھے درد جامی ملے نعت خالد لکھے اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت. بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کی ماشاءاللہ آواز ابھی بھی جوانی والی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو ان کو آواز آپ نے کہہ دیا آواز جوانی والی ہے, یہ تو یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دنیا نیوز کی جشن رمضان ٹرانسمیشن میں. ابھی آپ نے اذان سنی, بہت خوبصورت. یہ مصری جو انداز ہے اذان کا, خاص طور پر جب جو لوگ مصر میں رہتے ہیں یا انہوں نے مصر میں کبھی اذان سنی ہو, یہ وہ پیٹرن تھا جو واقعی بہت خوبصورت آواز. اور یہ بھی دنیا چینل کو اتنا بڑا ریوارڈ جاتا ہے جو بالکل جاتا ہے. حیا الصلاح کا ایک پروگرام کرایا, کمپٹیشن ہو رہا ہے اذان کا. مطلب میں 10 سال سے پریویس میڈیا میں آ رہا ہوں, لوکلی انٹرنیشنل, فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا چینل نے یہ بہت بڑا کام کیا. پہلی دفعہ دنیا نیوز کی پلیٹ فارم سے بہت سے ایسے لوگ جن کو شوق ہے اذان دینے کا اور اس کمپٹیشن میں وہ شامل ہوئے. اور اگر آپ وہ رونق دیکھتے اذان کمپٹیشن کی, کیونکہ میں آ رہی تھی, میں دیکھ رہی تھی جو یہاں پہ بچے بڑے ہر بندہ عیسیٰ بھائی آ کے, بچے خاص طور پہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ ہم سلیکٹ ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے سلیکشن بھی مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے پاس پیکج بھی ہے تو ہم وہ چل کے دیکھتے ہیں. وہ دینی تعلیم اور قرآن فہمی کا مقصد لے کر نارووال سے چلا اور وحدت روڈ لاہور کے ایک مدرسے میں حصول علم کے لیے آن پہنچا. قاری محمد عثمان قرات کا ذوق لیے اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. مدرسے میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ FA کا طالب علم بھی ہے. قطب بینی محمد عثمان کو علم و حکمت کی ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں کامیابی ہی کامیابی ہے. دسترخوان پر ہر طالب علم کو کھانے کی فراہمی میں وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل رہتا ہے. حیا علی الصلاح کی روح پرور صدا, حیا علی الفلاح ہی بہتر زندگی کا وسیلہ. میں نے دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حیا علی الصلاح میں شرکت کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اس مقابلہ کے فائنل میں اول پوزیشن حاصل کر کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں گا. جی یہ محمد عثمان کا تعلق جو ہے وہ نارووال سے ہے, اور آج اذان مغرب لاہور سے ان کی آواز سے سب روزہ افطار کریں گے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ کہ آپ کی آواز پہ انتہائی سحر بھی ہو رہی ہو اور روزہ افطار بھی ہو رہی ہو, تو ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے. اور کتنی اس بچے نے کوشش کی ہوگی. بڑی سعادت. بالکل بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عامر بول رہا ہوں شکر سے. جی عامر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بہن میں آپ کی محفل میں بھائی بیٹھے ہیں, سب بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے, میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجئے پلیز.
میری عمر 42 ہے اور مجھے ابھی ریسنٹلی کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور میرے 2 بچے بھی ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں کہ میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. نہیں آپ بالکل دیکھیں پریشان نہیں ہو, بالکل میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں بڑی غفلت زندگی گزاری ہے. میں نے 5 وقت میرا مالک مجھے بلاتا تھا, میں نہیں جاتا تھا. میرا مالک مجھے بلاتا تھا, میں نہیں جاتا تھا. اچھا عامر نام بتائیں جی. اچھا عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کینسر آپ کو ڈیفائن ہوا ہے, ابھی ہوا ہے کچھ دن پہلے؟ جی کہہ رہے ہیں ابھی ڈیٹیکٹ ہوا ہے ریسنٹلی. اچھا سب سے پہلے چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے, کیا چیز آپ کو بودر کر رہی ہے؟ عامر بھائی پہلے تو آپ پلیز تھوڑا سا حوصلہ کریں, کیونکہ ہم عیسیٰ بھائی آپ سے جو سوال کریں گے ان کو بھی آسانی ہوگی سننے میں. اور میرا آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں. میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤں گا کہ میں جا رہا ہوں, مجھے میری 2 بچے, بس میرے لیے دعا کریں آپ لوگ, کیونکہ میں تو بڑا گناہگار ہوں. کس شکل سے جاؤں گا اپنے مالک کے پاس؟ بس یہ برکت والا مہینہ ہے, میرے لیے دعا کریں. عامر صاحب تھوڑا سا میری عرض سنیے, 2 چیزیں آپ سے عرض کروں کہ ڈیڈکشن اور خدا نہ خواستہ بہت سارے کمپلیکیشنز میں بڑا فاصلہ باقی ہے. بہت ساری چیزیں اس میں قابل علاج ہیں, اتنا زیادہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑی سی ہمت کیجئے اور ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کیجئے, انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں صحت کی طرف جا سکتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے بہت ہی رنجیدہ ہمیں کیا وہ یہ کہ 5 وقت آپ کا مالک بلاتا تھا, آپ نہیں جا سکے. میری درخواست سمپل سی یہ ہے کہ یہ آپ ہی کی نہیں بلکہ شاید یہ تمام لوگوں کے لیے اذن عام ہے کہ لوٹنے کا, واپسی کا رستہ ہمیشہ باقی ہے, ہر وقت باقی ہے, آخری سانس تک باقی ہے, اور وہ اللہ رب العزت ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے. اور ان اللہ یحب التوابین, اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو حوصلے کے ساتھ تمام چیزوں کو اگر برداشت کیا جائے, ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جائے تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس میں یقیناً بہت زیادہ آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے. اگر اس حوالے سے میرا نمبر یہاں پر موجود ہے, عیسیٰ بھائی اس حوالے سے زیادہ بہتر بتائیں گے, لیکن اگر علاج کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو میرا نمبر حاضر ہے, میں حاضر ہوں. جس طرح آپ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. ہمارے سالم بھائی یہاں موجود ہیں, سالم بھائی کے حوالے سے بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ تو وہ دروازہ ہے جو لوگوں کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں. عیسیٰ بھائی موجود ہیں جو دلجوئی کے لیے موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے اذن رکھتے ہیں, اذن دیتے ہیں. تمام لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ کے لیے سب تیار ہیں. میری ایک گزارش ہے اب سب لوگوں سے, سارے بھائی سے, اللہ تعالیٰ میری بہن سے, مجھے وہ تو کی وہ ہوگا جو میرا ہوگا, بس میرا مالک مجھے معاف کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ, اگر میری آپ آواز سن رہے ہیں عامر بھائی, جی جی دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وقت جو آپ کے آنسو اور جو جذبات ہیں وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بس آپ یہ نیت کر لیں کہ جو پریویس لائف میں جو بھی آپ نے گناہ کیا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کر گرا دیجئے اور نیت کر لیجئے کہ یا اللہ جو پاس میں ہو چکا وہ مجھے معاف کر دے. ہمیں یقین ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس طرح کی بہت ساری آیات, بلکہ آپ گھر جا کر سورہ زمر 39 کی 53 نمبر آیت ضرور پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہگار جو انتہا درجے کا ہے اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کیا میں تیرا خدا نہیں کہ میں تجھے معاف کروں. اور آپ کو تو ابھی ڈیٹیکٹ ہوا ہے, کیا پتا انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, کوشش کریں اور آپ یہ جتنا آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. بالکل یہ کیوریبل ہے, ایسی بات نہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے. جیسے آغا صاحب نے بھی کہا کہ آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح دل چھوڑ دینا بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی آپ کے پاس زندگی ہے, آپ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, آپ اپنے بچیوں اپنی بیگم سے کہیں وہ دعائیں مانگیں آپ کے لیے, ہم سب دعائیں مانگیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے دور کرے گا. مجھے بڑی تسلی ملی آپ لوگوں سے بات کر کر, بس
میری آج بھی یہی گزارش. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کوئی آپ کو اتنا حوصلہ نہیں دے سکتا. جو انسان کی اپنی ول پاور ہوتی ہے, جو اپنا حوصلہ آپ اپنے آپ کو خود دیتے ہیں, وہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. اگر آپ کی اپنی ول پاور ہوگی, اس بیماری سے آپ خود لڑ سکیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا. جی بالکل. بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. صحت اور بیماری, صحت میں اپنا حوصلہ ہار دینا بہت بڑی جنگ ہار دینا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا, اپنے حواسوں کو برقرار رکھنا اور تمام چیزوں کو بہتر طور پہ فیصلے کرنا, یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ عامر صاحب کو اس بات کی شدید ضرورت ہے. اور جس طرح وہ واپسی کے سفر کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے یقیناً عیسیٰ بھائی زیادہ بہتر. عیسیٰ بھائی, انہوں نے ایک اور بات کی, وہ بھی آپ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. انہوں نے کہا میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤں. دیکھیں, حقیقت ہے ماں ایک بڑی حساس ہستی ہوتی ہے, لیکن اس میں ان کی کال میں سارے جتنے بھی اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں, سارے ان صحت مندوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے, ہر چیز سے ہمیں مکمل اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں, ہم اس کی عاجزی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ دے. لیکن وہ جو لوگ جو صحت مند ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ صحت مند ہونے کے بعد ان کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا. صحت مند ہونے کے بعد وہ روزے نہیں رکھتے. صحت مند ہونے کے بعد وہ باہر نکل کر کسی مسجد میں لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ کام جو ایسا مسلم ہمیں کرنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ تو اتنا بڑا رحمتوں کا اشارہ چل رہا ہے, ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان آج کے دن سے صرف اتنا آغاز کر لے کہ آج کے بعد میرے مالک نہیں, جو آپ نے کہا میں اس کی اتباع کروں گا, آپ یقین کریں اللہ دھو دیتا ہے, نہیں پوچھتا ہے. 40 سال 50 سال 100 سال کے بعد لوٹو, یہ میرا مالک نہیں پوچھتا ہے. لیکن توبہ ہو مگر سچی ہو. بالکل توبہ ہو مگر سچی. میں مرحوم حکیم اختر صاحب کا ایک جملہ ضرور دہرانا چاہوں گا کہ ہاں تم نے گناہ کر لیے, ہاں تم نے بہت گناہ کر لیے. کیا اتنے گناہ کر لیے کہ میرے مالک کی رحمت اور اس کی رحمانیت سے زیادہ کر لیے؟ نہیں. لوٹ آؤ, آج بھی لوٹ آؤ. تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں اس مالک کے کرم اور اس مالک کے رحم کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں. وہ آج دھل جائیں گے, ایک لمحے کے عربویں حصے میں دھل جائیں گے. لوٹنے کا عمل کر لو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. توبہ, وہی بات ہے, توبہ سچی کر لو, اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے. اور جو انہوں نے ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں جن کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کیا یار اب کیا سوچنا ہے اس بارے میں, اب چلو جی تھوڑے دن رہ گئے. کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اس غلطی کو سمجھ لیا کہ میں 5 وقت بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ بھی نہیں جاتا تھا. بہت اچھا ٹائم ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنیں گے. ایک ہمارے ساتھ کال ہے. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام ہے. جی بتائیے. اسپیلنگ لکھ لیجیے, EUCABID. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ اپنا نام بتائیں گے مجھے پلیز؟ جی میرا نام محمد خلیل, میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. اچھا, تو ان کا جو انعام ہے عمان. آپ سے ہمارے جہاں آپ نے ٹیلی فون کیا ہے وہ آپ سے پاکستان کا کسی کا ایڈریس لے لیں گے تاکہ آپ کو دنیا چینل کی طرف سے جو گفٹ ملا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں. جی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ, آپ نے ہمیں, اور جشن رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی نعت کی ریکویسٹ. اچھا جی سر, بہت ساری یاد ہوں گی آپ کو تو, لیکن وہ پروفیسر اقبال عظیم والی نمدیدہ اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے. ماشاءاللہ, یہ کال آئی تھی, انہوں نے تو رنجیدہ کر دیا ہمیں. اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے, سب ان کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہمارے ساتھ شاید کال. ہیلو وعلیکم السلام. ہاں جی میڈم, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ آپ کو اسی طرح اور ہمت, اور آپ میں ایسا کہ آپ کی پوری ٹیم کو ایسی ہمت دے. بہت شکریہ. ہاں جی, آپ کون بات کریں؟ علی بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی علی, کیا کہیں گے؟ اور
ہاں جی، سوال کا ایک جواب تھا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نیم پوچھا گیا تھا. جی تھوڑا سا اونچا بولیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام پوچھا گیا تھا. جی جی وہ میں نے جواب دینا تھا. یو خان ان کا نام تھا. اچھا جواب تو آپ دے دیجئے. بہت اچھا کہ آپ نے جواب دیا، لیکن اس جواب کو پہلے کوئی دے چکا ہے. مسقط سے کالر تھے، ان کو یہ انعام مل چکا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ لوگ کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہے. حالانکہ ہمارے لحاظ سے بڑا مشکل تھا. جی بہت مشکل آنسر تھا اس کا، اور میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی دے سکے گا بھی یا نہیں دے سکیں گے، لیکن لوگ ہیں جو جواب جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور اب ہم نعت سنتے ہیں. قبلہ حکیم صاحب نے فرمایا ہے کہ پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا کلام پیش کروں. ان کا کلام پیش کرنے سے پہلے کہ اقبال عظیم کی کیفیت جانتے ہیں آپ کہ ظاہری بصارت سے محروم تھے، اور اپنی کئی نعتوں میں انہوں نے اپنی بے نور آنکھوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. کرنا چاہوں گا. ایک محفل میں یہ نعت سنا رہا تھا. محفل میں پروفیسر اقبال عظیم مرحوم خود تشریف فرما تھے. جب میں نے یہ شعر پڑھا ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، جب میں نے پڑھا تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس شعر کو اب یوں نہ پڑھو. جب کہا تھا تب کیفیت کچھ اور تھی. فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا. بے ساختہ کہنے لگے کہ اب یوں کہہ دو جو شعر پڑھ رہا ہوں. اب نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ
راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ اور حاصل کلام تو ہوتا ہے وہ بصارت اور بصیرت والا جو شعر ہے وہ حاصل کلام نہیں ہے پروفیسر اقبال کا حاصل زندگی صحیح حاصل زندگی ہے وہ شعر صحیح اچھا ایک سوال ہے ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو میں چاہوں گی کہ میں یہ سوال ضرور کر لوں آپ سے عیسیٰ بھائی پاکستان سے باہر جو لوگ سحری کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اگر ان کو کوئی غیر مسلم افطاری بھیج رہا ہے یا کچھ کھانے کو دے رہا ہے یا سحر میں یا افطار میں کیا وہ اس کھانے سے روزہ افطار کر سکتے ہیں یا انتہائی سحر کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے کیونکہ پاکستان میں تو میجورٹی مسلمز کی ہے جی لیکن آپ کے دیکھنے والے اور بہت سارے مسلمان جی جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے کولیگس بھی ہوتے ہیں جو نان مسلمس ہوتے ہیں صحیح تو آف کورس وہ سحر اور افطار میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور اگر کوئی نان مسلم آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کھانے کی سحری کے لیے یا افطار کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حلال ہے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ ضروری ہونا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو حلال ہے ورنہ آپ یہ کوئی اوبلیگیشن نہیں کوئی اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوا کہ جی اس گھر سے اگر کسی کرسچن کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو نہیں کھائیں آپ کوئی ایسا نہیں صحیح یہ ملک کے باہر کی بات ہے یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی یہ سوال ضروری کرنا تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کرسچن کے یہاں سے کھانا آ جاتا ہے یا انڈین کوئی رہتا ہے یہاں پہ نان مسلم کے گھر سے کھانا آ جاتا ہے تو جی اس سے ہم روزہ نہ کھولیں ہم ویسے نہیں کھاتے تو روزے کی تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے تو یہ اچھا ہوا کہ ہم نے اس کو کلیئر کر دیا سارم بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ
رمضان ٹف ہو جاتا ہے جو ہم نے بات کی. اب مجھے بتائیں کہ زیادہ تر رمضان میں زیادہ تر آپ کے پاس کیا مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیں مشکلات یہ آتی ہیں کہ لوگوں کی ایک امید بنی ہوئی ہوتی ہے, یہاں تک کہ گھر کے اخراجات تو ایک الگ چیز ہے, لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پل رہی ہوتی ہیں باقاعدہ کہ رمضان آئیں گے تو ہم کسی کے آگے جائیں گے تو شاید کوئی ہماری مدد کرے. ہم لوگوں نے تھوڑے سی, میں کہوں گا پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں لیکن کہہ دینا چاہیے کہ ان چیزوں کو باندھ دیا رمضانوں کی حد تک کے. جی بالکل صحیح. یہ دیکھیں آپ کے ان چیزوں کے باندھنے سے لوگ اپنی بیماریوں کو اور زیادہ پالتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ بچ جاتے ہیں اتنا پیسہ لگانے کے بعد, کچھ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ پرابلمز سامنے آنے لگتی ہیں, کسی کا علاج کرانا ہے. ابھی جیسے ہی رمضان آئے میرے پاس ایک رش لگ گیا لوگوں کا. اسی سے میں ایک دفعہ پھر سے سب کو یاد دلا دوں کہ ڈیٹیلز ہارن برنی ٹرسٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کی سکرینز پہ ہیں, آپ پلیز کانٹیکٹ کریں. جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان کو صرف نہیں ہمیں وہ کر دینا چاہیے کہ صرف رمضان میں ہی ہم نے کرنا ہے, لیکن اوبویسلی ابھی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہیں تو آپ پلیز میں چاہوں گی تھوڑی سی پارٹیسپیشن بھی ہو, لیکن ہونا ضروری ہے. کسی کا گھر چلے گا, اس سے کسی کی بیماری کا مسئلہ حل ہوگا, ان کو علاج کے پیسے ملیں گے, ہر چیز سے ان کی ہیلپ ہو جائے گی. ایسی بیماریاں لوگ لے کر کے آتے ہیں, آپ یقین مانیں کہ نہ کتابوں میں پڑھی ہیں نہ کانوں نے سنی ہے کبھی. وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشحالیاں دی ہیں نا وہاں بیماریاں اور پریشانیاں بھی بے انتہا ہیں ہمارے پاس. تو جب وہ آتے ہیں تو یقین مانیں روح کانپ جاتی ہے. مقصد ایسے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے, خواتین کے ساتھ پرابلم ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نالیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے سارا نظام اس کا اس سے چل رہا ہے. ایک بچہ ہے اس کو تو اتنی بھیانک تکلیف ہے بیچارے کو کہ اس کے ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پس پڑ جاتی ہے ایسی جگہ پہ, اور پھر اس کو ماں کو جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے بار بار اس کو. تو لوگ اپنے آپ کو میں کہتا ہوں آگے لائیں اور رمضان کو صرف ریفریش ہونے کے لیے رکھیں کہ اگر مصروفیات میں کہیں لگ گئے تو دوبارہ سے ایک سوچ آ جائے کہ نہیں ہم دوسروں کے لیے ہیں اور ہمیں دیکھیں. ایک تو یہ بھی سوچنے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ اللہ جو آپ کو دے رہا ہے وہ شاید آپ کے لیے نہ دے رہا ہو, کسی اور کے لیے دے رہا ہو. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سارم بھائی تو ہمارے ساتھ افطار میں بھی ہوں گے, آپ دیکھ سکیں گے افطار کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے دنیا نیوز پر, اس پہ ہمارے ساتھ سارم بھائی ہوں گے, اور باقی گیسٹ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انشاءاللہ کل سحری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کے لیے جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں, JR لکھ کر اسپیس اپنا پیغام اور اپنا نام 73031 پر بھیج دیجئے. JR@duniatv.tv پہ ای میل کر سکتے ہیں. 213-452-7009 پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لائیو کالز کے لیے. انٹرنیشنل کال اگر ہوگی اس کے لیے آپ ہمیں 0092 کوڈ لگائیں اور یہ نمبر ڈائل کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. آج کا روزہ سب کو بہت مبارک ہو. غصہ بالکل مت کیجیے گا, روزے میں غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا, کسی کو یہ مت کہیے گا میرا روزہ ہے مجھ سے ایسے بات مت کرو, کیونکہ روزہ سب کا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.